اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے، اس کی حمد و ثنا سے، اس کی تقدیس اور اس کی بڑائی کے ذکر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور حسب معمول کائنات کے سب سے عظیم اور اللہ کے سب سے حبیب بندے پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے دل و دماغ کو نورانی کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے ایمانی فریضہ نبھاتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام تزکیہ نفس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بیکار خلق نہیں فرمایا ہے۔ ہم اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی اطاعت میں اور اس کی بندگی میں زندگی بسر کریں گے۔ خواہشات کے مقابل میں رب کی رضا کو ترجیح دینا کامیابی کا مژدہ ہے، اور اگر ہم نے خواہشات کی پیروی کرنی شروع کر دی تو ہماری ناکامی کا اعلان ہے۔ ناظرین، ہم نے عرض کیا تھا کہ اندر کی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور اس اندرونی دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ خود انسان کی عقل ہے، جس کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، پیغمبر باطنی بنا کر کے، جس میں بھی اس کی جائگاہ اور اس کا مقام دیگر تمام اعضاء سے بلند ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ذہن یا دماغ یا برین، یہ بھی جو عقل کی ظاہری صورت ہے وہ ہمارے سر میں ہے، جو کہ بلند مقام ہے اپنے پورے اس بدن میں۔ خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں گناہ ہم سے جو کچھ سرزد ہو گئے ان کی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے بعد ہم ہر دن صبح بستر سے اٹھتے ہی مشارطہ کریں، اپنے آپ سے عہد کریں کہ آج کا سارا دن ہم اللہ کی بندگی میں گزاریں گے، اس کی خوشنودی کے لیے گزاریں گے، اور شیطان کو اپنے اوپر، خواہشات کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیں گے۔ مشارطہ صبح ہم نے کیا تو پھر اسی لمحے سے ہمیں مراقبے کی طرف آنا ہے، کیئرفل رہنا ہے، قدم کو پھونک پھونک کر اٹھانا ہے، زبان کو مکمل سوچ سمجھ کر کھولنی ہے، دل و دماغ پر بھی دنیاوی اثرات پڑنے نہ پائیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے کہ یہ عالم محضر پروردگار ہے اور ہم اس کے محضر میں ہیں، کوئی بھی کام ہم اس سے چھپا کر نہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی خیال ہی اس کے علم سے ہٹ کر ہم اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی وہ باخبر ہے۔ مراقبے کے اس سلسلے کو اگر ہم جاری رکھیں گے
تو ہم سے کم گناہ سرزد ہوں گے، اور ہم پھر تیسری منزل پر پہنچ جائیں گے، مشارطے کے بعد مراقبہ، اور مراقبے کے بعد محاسبہ۔ جب رات ہوگی اور ہم جب بستر پر آرام کے لیے جائیں گے، تو ہر رات جس طرح ہر صبح ہم نے مشارطہ کیا، ہر رات بستر پر کچھ منٹ اپنے محاسبہ کے لیے مخصوص کر دیں۔ علماء اخلاق تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک کی روشنی میں یہ ہمیں طریقہ بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ رات ہو، بستر پہ جب ہم جائیں تو کچھ لمحات، کچھ منٹس صبح سے لے کے بستر پر آنے تک کے اپنے تمام کاموں پر، اعمال پر، ایکٹیویٹیز پر ایک جائزہ لیں۔ دن بھر کی فلم کہ جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں اور ہماری آنکھوں میں پہلے ہی ریکارڈ ہو چکی ہے، اس کو پلے کریں، اور پھر ان تمام دن بھر کی ایکٹیویٹیز کو اپنی ہی دیکھیں۔ یہ مرحلہ محاسبہ کا ہے، اور جہاں ہم سے نیکی سرزد ہوئی ہے، ہم نے کسی کی مدد کی، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی سے اچھی باتیں کی، کسی کو نصیحت کی، کسی کے کام آئے، نمازیں پڑھیں، ذکر خدا کیا، اور دن بھر ہم نے بچوں کی مشکل حل کی، اپنی اہلیہ کی کوئی مدد کی، کسی مرجھائے ہوئے چہرے کو کھلایا، خیرات کی، اور نہ جانے کتنی نیکیوں کا ہمیں ہر دن موقع ملتا رہتا ہے۔ نیکیوں کو ہم جب اپنی اسکرین پر خود دیکھیں دن بھر کی، تو شکر خدا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم سے یہ نیکیاں سرزد ہوئی اور تو نے یہ توفیق ہمیں دی ہے۔ ہم تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہ کر پاتے، تو نے یہ توفیق دی کہ آج ہم نے اتنی نیکیاں کی، شکر کریں۔ اور اگر ان نیکیوں کے ساتھ ہم سے گناہ سرزد ہوئے، ہم نے کسی پر بیجا شاؤٹ کیا، چیخے، چلائے، فریاد کی، کسی کا دل توڑا، کسی کے ساتھ بد زبانی اور بد کلامی کے ساتھ پیش آئے، ہم سے کوئی بدتمیزی ہو گئی، زبان سے گالی نکلی، جھوٹ نکلا دنیا کے کسی کام کے لیے، کسی کی بیٹھ کے غیبت کی، کسی پہ بیجا الزام لگایا، کسی کے بارے میں بدگمانی کی، نامحرم کی طرف نگاہ کی، معاملات میں کچھ ہیرا پھیری کی، اور نہ جانے دن میں ہم کتنے اس طرح کے گناہ کرتے ہیں، تو پھر توبہ کریں، استغفار کریں، گڑ گڑائیں، جسے چوتھا اور آخری مرحلہ کہا جاتا ہے، جسے معاتبہ یا مواخذہ کہا جاتا ہے، کہ خود اپنی عدالت کو ہم رات کی اس پہر، جس پہر ہم بستر پر پڑے ہوئے ہیں، خود ہی عدالت لگائیں، خود کو ہی کٹہرے میں کھڑا کریں، اور ایک ایک جرم کو، ایک ایک گناہ کو سامنے لے کر آئیں، اور پھر سزا بھی، مواخذہ بھی، معاتبہ بھی خود ہی اپنے نفس کو دے کہ تو نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ اگر ان دن بھر کی ایکٹیویٹیز میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا تعلق دوسروں کے حقوق سے تھا، تو پھر دیر نہ کریں،
آج کل فون کا زمانہ ہے، آپ کے بغل میں موبائل ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں فون ہو سکتا ہے، فون گھمائیں، میرے بھائی میری بہن مجھ سے آج یہ خطا ہو گئی، میں آپ پر بیجا برسا، میں نے گستاخی کی، میں نے یہ کیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نفس کو اس طرح سزا دے کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی اس خطا کا ازالہ کرے۔ اور اگر گناہوں کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے، بدگمانی کرنا، نامحرم کو دیکھنا، اور نہ جانے اور ذاتی گناہ کتنے کہ نماز پڑھتے ہوئے لاپرواہی برتی گئی، کوئی کام نہیں تھا، فضول وقت ضائع کرتے رہے اور نماز اول وقت نہ پڑھ سکے، اہمیت نہیں دی، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھا وقت نہیں گزارا، بلکہ الٹا ان پر برسے اور سختیاں کی، یا اس طرح کے اپنی کوئی ذاتی مشغلے میں خطائیں ہوئیں، تو اللہ اور اپنے درمیان استغفار کا دروازہ کھول دیں اور 70 مرتبہ استغفار کریں۔ یہ ہے مؤاخذہ، یہ ہے معاتبہ۔ یقین جانیے کہ ہمارا اگر ایک دن بھی ایسا گزرتا ہے تو اگلا دن یقیناً آج کے دن سے بہتر ہوگا، اور اگر اگلے دن میں بھی ہم نے یہی روش اپنائی تو پھر پرسوں ہمارا کل سے بہتر ہوگا۔ اس طرح ہم سعادت کی راہ پر چلتے ہوئے، خوشنودی پروردگار سے بہرمند ہوتے ہوئے اس منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو عرفاء کی، صالحین کی، مخلصین کی، اللہ کے ان بندوں کی منزل ہے کہ جن کی قربت کے لیے فرشتے بھی تڑپتے ہیں اور ترستے ہیں۔ محاسبہ رات کو اگر ہم نے شروع کیا، جو کہ مشکل ہے، بظاہر کہنے سننے کے لیے آسان ہے، 5 منٹ بھی اگر ہم نے بستر پر جاتے ہی اس کام کے لیے مخصوص کیے تو بہت کمال ہم نے کیا۔ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ خواہشات نفسانی ہمیں یہ کام کرنے بھی نہیں دیتے۔ نفس کہتا ہے سو جاؤ، تھکے ہوئے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، لوگ پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، نہ جانے ہم سے بڑے بڑے مجرم اس دنیا میں کس طرح چین سے رہتے ہیں، ہم خامخواہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں۔ یہ شیطان ہے جو اندر سے اسے اس کام کے لیے بھی آمادہ ہونے سے روکتا ہے اور پابندیاں لگا دیتا ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں پر توجہ نہ دو، خامخواہ اپنے آپ کو پریشان کرو گے، نیند تمہیں نہیں آئے گی، چھوڑو ان باتوں کو، ہم سے بڑے بڑے گناہ پڑے ہیں، گنہگار پڑے ہیں دنیا میں۔ اپنے سے زیادہ گنہگار کا تصور ہمیں مزید گنہگار بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم سے کتنے اچھے اچھے اور بہتر بہتر انسان دنیا میں ہیں، نیکی کی طرف مخلصانہ بڑھنے والے ہم سے ہیں۔ ہم اپنے سے جو نیچے ہیں نا، زیادہ گناہ کرنے والے، ان کے گناہوں کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں کرنے والے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، معمولی سی گناہ ہے، ٹھیک ہے رہنے دو، لاپرواہیاں ہیں۔ اگر ہم نے محاسبے پر توجہ دی تو ہم کامیاب ہیں، اگر محاسبہ نہیں کیا تو ہم ناکام ہیں۔ بلکہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقل مند انسان محاسبہ نہیں کرتا ہے تو وہ واقعاً جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، واقعاً اسے ذرہ برابر عقل سلیم کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ بالکل ہی جانوروں جیسی، بھوک لگی تو کھا لیا چاہے کہیں سے بھی ملے، آرام کی ضرورت محسوس ہوئی تو آرام کر لیا چاہے کہیں پر بھی ممکن ہو، شہوت کا موقع آیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی چاہے کسی طرح بھی ممکن ہو، غصہ آیا تو اس غصے کو ظاہر کر دیا چاہے کسی بھی حالت میں ہو، اور پھر
ذرا برابر اپنے اعمال پر کوئی توجہ نہیں، یہ انسان جانوروں جیسا ہے، بلکہ اس سے بھی پستر ہے۔ اقبال، علامہ اقبال شاعر مشرق، فارسی میں 4 مصرے کہتے ہیں: آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان نے دوسرے انسان کی بندگی شروع کر دی۔ گوہری داشت ولی نظر قباد و جم کرد، ایک عظیم اس کے پاس گوہر تھا اور عظیم اس کے پاس ہیرا تھا جسے عقل کہتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، خواہشات کے حوالے کر دیا۔ یعنی درس خوی غلامی سے سگن پستر است، من ندیدم سگی پیش سگ سرخم کرد۔ کہتے ہیں غلامی کی اس خصلت میں انسان کتوں سے بھی بدتر ہو گیا کہ میں نے کسی کتے کو دوسرے کتے کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ انسان ہے جو اس طرح اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ محاسبہ نہیں کرتا انسان، اپنا خود جائزہ نہیں لیتا۔ حاسب نفسک قبل ان تحاسب، اپنے نفس کا خود ہی پہلے حساب لے قبل اس کے کہ اللہ تم سے حساب لے۔ محاسبہ کتنا اہم ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس پر کتنی تاکید فرمائی ہے، چند نمونے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام کہ جن کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، فرماتے من حاسب نفسہ ربح ومن غفل عنہا خسرا، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ یقیناً فائدے میں ہوتا ہے، اور جو غفلت کرتا ہے اس سے یقیناً وہ نقصان اور گھاٹے میں ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ یہ جو ہم نے عرض کیا کہ رات کو کم سے کم 5 منٹ ہم اپنے ہی دن بھر کے روز مرہ کے اور صبح سے لے کے شام تک کے حالات پر، اعمال پر، کردار پر، باتوں پر توجہ کریں اور اس کا حساب لیں۔ فرماتے ہیں ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو ہر دن اپنے نفس کا حساب نہ لے، اپنے نفس سے نہ پوچھے کہ تم نے دن بھر کیا کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی فرما دیا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، وہ ہرگز ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا محب ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو۔ اور ہر دن، یہ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لیا، مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچ لیا، نہیں، ہر دن اس کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ فرماتے فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ اللَّهُ مِنْهُ، اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کرے گا، اور اس دعا کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگے کہ مزید اسے اللہ نیکی کی توفیق دے۔ وحمد اللہ علیہ، اور شکر خدا کرے، حمد خدا کرے اس پر کہ اس نے یہ توفیق دی۔ وَإِنْ عَمِلَ شَيْئًا شَرًّا، اگر کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی قصور، کوئی تقصیر، کوئی جرم اس سے صادر ہوا تو استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، وتاب الیہ، واپس پلٹنے کی کوشش کرے گڑ گڑا کر۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے من حاسب نفسہ وقف علی عیوبہ، یہ ایک obvious پروسیس ہے۔ فرماتے جو اپنے نفس کا خود ہی حساب لیتا رہتا ہے اور محاسبہ کرتا رہتا ہے، وہ اپنے عیوب پر رک جاتا ہے، یعنی اب مزید اس کے گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتے، وہ رک جاتا ہے، گویا اس نے محاسبہ کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے روک دیا ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گناہ سے کہاں رکنے والا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسہ، فرماتے ہیں کہ متقیوں میں سے وہ انسان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو. یعنی اس محاسبے میں اس کو اس قدر شدت کرنی ہے. اشد من محاسبت الشریک شریکا، ایک پارٹنر بزنس میں دوسرے پارٹنر سے کس طرح حساب لیتا ہے اس سے زیادہ اپنے نفس کا اسے حساب لینا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے من حاسب نفسہ سعدا، نتیجہ ہے محاسبے کا پھل یہ ہے کہ وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، فلاح پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. محاسبہ کا جو مفہوم ہے اگر ہم نے سمجھ لیا، کوشش کی، بہت مشکل کام ہے، دن بھر ہم نے اس طریقے کو اپنا لیا تو ہمارا ہر دن گزشتہ دن سے یقیناً بہتر ہوگا. نورانیت، معنویت اور للہیت ہمارے اندر دن بدن بڑھتی جائے گی. انسان غافل اور بے خبر ہے اپنے ہی گناہوں سے، اپنی خواہشات سے لاپرواہ، غافل، بالکل ایسے کہ جیسے اسے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن مجید کو دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. انتہا کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر حجت تمام کرنے کی. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کسی کے لیے. There is no excuse for anyone کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، وہ دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر اس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے نا وہ بھی دیکھے گا. یہ فلم ہے جو لگاتار بنتی جا رہی. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر حرکت کو، ہر سوچ، ہر فکر اور ہر کام اور ہر قدم کو نوٹ کروا رہا ہے اور مکمل ہماری فلم تیار ہو رہی ہے. ہر دن ہماری فلم تیار ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب انہیں موت سے بھی ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا. ایسی لاپرواہی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قبر میں برزخ کا جو عذاب ہے اس جہنم کے عذاب سے بہت کم، ایک معمولی، یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا عذاب آخرت کا نمونہ ہے جو برزخ میں قبر کے اندر انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. چھوٹا سا ہلکا سا اس عذاب کی آہٹ ہے، ایک جھلک ہے. اور اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں جو عذاب کسی بھی گنہگار کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے اس کی ایک چنگاری اس ظاہری دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو جلا کے راکھ کر دے. اور ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. غفلت، لاپرواہی. کوئی تو ہو جو ہمیں جگائے، غفلت سے جگائے اور ہمیں احساس دلائے کہ بھائی ہماری یہ زندگی ایسے ہی مفت میں فضول گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے. اگر دی ہے تو اس کا حساب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے لے گا. اور شدید، انہو شدید العقاب. میں پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علیہ صاحب.
سوری مولانا صاحب، میں یہ آپ سے سوال آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ مجھے اپنا ایکچولی مولانا دل سے بات ہوئی تھی، تو میں اپنی نیابت میں طواف نسا کروانا چاہتی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کیا تھا تو نہیں کیا تھا، اور اس سے آج پتہ چلا کہ وہ انتہائی سختی میں ہے، اور وہ میری شادی بھی ہو چکی ہے، بچے بھی ہیں، تو مجھے مولانا عدیل نے یہی آرڈرز کیے تھا کہ آپ اپنی نیابت میں فی الفور ہمارے کسی عالم سے رابطہ کریں، تو وہ چلے گئے تھے، ابھی کنٹرول روم میں بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ تو میں آپ اپنا دن نام میں کسی لکھوا وقت دوں؟ فون کر لیا کریں نا، ابھی آن ایئر میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. نیابت بہرحال آپ کو کرانی ہے، تو یقیناً جو حج پہ جانے والے ہیں وہ آپ کی طرف سے طواف نساء جو ہے وہ کر دیں گے، لیکن ابھی آن لائن میں آپ کی خدمت میں اور کچھ اور عرض نہیں کر سکتا ہوں. اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو یقیناً آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مسئلے جو ہیں وہ ہیں، اور ان مسئلوں کا حل بھی جو ہے صحیح طریقے سے ممکن ہے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ آن ایئر ہیں، جو بھی ہمارے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جناب کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ عبدی صاحب مقصود سے چیز عرض کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جناب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے جو آپ کے اس پروگرام سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی چیز کا کن فیکون وہ کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، تو کیا یہ کن ایک دفعہ تھی، یا مثلاً ایک آدمی غلط کار ہے، وہ کہیں ہدایت پا جاتا ہے، یا کوئی اس سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل مقدر نہیں کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی منشا مرضی اور یہ کن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یا ایک ہی دفعہ ہوا تھا؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. کوشش کریں گے کہ آج کے اس موضوع سے ہی اس کو مربوط کریں، ورنہ یہ ایک کلامی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو ہماری جو ہو رہی ہے وہ اخلاقی ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد یعقوب صاحب فرمائیے. یا جناب کی گفتگو سن رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، اگر ہم جیسے گناہ گار آدمی اس کو اپنا لیں تو یہ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. بے شک. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا ہے. باقی سوال آپ لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک جو اللہ. لوگ سوال کرتے ہیں ہم ان سے بھی سیکھ لیتے ہیں. تو باقی جو پروگرام میں آپ بتاتے ہیں بہترین طریقہ ہے، آپ بتاتے ہیں اور بہترین عقل کی باتیں بتاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم جیسے لوگوں کو بھی عقلیں مل رہی ہیں. اور صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے ٹیلی فون کیا. مولا آپ کو اسی کے سلامت ساتھ میں رکھے جانا چاہتا محمد ہوں اور یعقوب آپ صاحب. کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری حوصلہ افزائی کی اور آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. یقیناً ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں کوشش کرنی ہے. لگاتار کوشش کریں گے تب جا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہمارے شامل حال ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مرشد سائن. اللہ بسم اللہ بسم خیر اللہ. سید دے. علی جان شاہ صاحب بہت فرمائیے. ہی عمدہ گفتگو اور بہت پیارا پروگرام. شکریہ. سرکار میرے دو سوال ہیں، آپ کے موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے انشاءاللہ. جی جی. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام یا باقی انبیاء سے ترک اولا ہوا اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی، کیا ہم اس کو بھی محاسبہ کا نام دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ محاسبہ کیے بغیر انسان کا عمل غلط یا صحیح اس کا فرق نہیں ہو سکتا بغیر محاسبہ کے، تو کیا ایمان بغیر عشق کے ایمان صحیح ہو سکتا ہے؟ جیسے محاسبہ بغیر عمل صحیح نہیں ہو سکتا، کیا ایمان عشق کے بغیر کچھ اس کی حقیقت ہو سکتی ہے؟ شکریہ جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت عمدہ. کوشش کریں گے کہ واقعاً پھر ہم اس سے
آج کے موضوع سے ہی اس کو ریلیٹ کریں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام محسن صاحب, آپ کو بھی سلام ہو. محسن بول رہا ہوں ملٹن کین سے. فرمائیے محسن صاحب. چھوٹی سی بات ہے, یعنی کہ جو آپ تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ حضور کے اوپر ہے جو ہمارے نفس کا تزکیہ کریں, بٹ وہ تو ظاہر ہی نہیں ہے. تو ایسے بندے کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے جو ہمارے تزکیہ نفس کرے؟ تو اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. اور دوسری, جیسے قرآن مجید میں شاید ایک آیت ہے, میرے یاد نہیں آ رہا, نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, ایسی ہے کہ یعنی کہ وہ کون سا نفس ہے کہ جو مطمئن نفس ہے, اس کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کیونکہ وہی کر سکتا ہے نا ہماری ہدایت تو صحیح. اس کے اوپر تھوڑا فرمائیے. شکریہ, خدا حافظ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید ہم 2-4 ہی کال لے سکیں گے, ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید آگے لے جائیں. مختصر وقت میں 1-2-4 کال ہم لے سکیں گے. مقصود حسین سید صاحب نے واٹفورڈ سے بہت عمدہ سوال کیا, اگرچہ سوال کا مکمل آج کے اس پروگرام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک کالر جو ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. معذرت کے ساتھ سرکار. جی فرمائیے. سرکار, آج کل ہم مسلمان کہلواتے ہیں, اپنے آپ کو مومن بھی ہیں. جی. تو جو تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے مسلمان بھی تو ہم کو کیا, اور مومن بھی ہمیں انہوں نے بنایا. اگر آج بھی ہم مومن ہو سکتے ہیں 1400 سال بعد ان کے جا کے, اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, تو تزکیہ نفس کیوں نہیں ہو سکتا؟ شکریہ. بے شک, بہت عمدہ. سید علی جان شاہ صاحب ہی تھے. اور میں آگے بڑھتا ہوں. کن فیکون کی جو بات ہے وہ ایک امر تکوینی کی بات ہے. اس کا تعلق انسان کے اختیارات کے چھن جانے سے نہیں ہے کہ ہم سب کچھ اللہ کی تقدیر پر ڈال دیں اور کہیں کہ اللہ نے مقدر کیا تو ہم گنہگار ہو گئے, اللہ نے ہمیں مقدر کیا تو ہم نیک ہو گئے, اللہ اگر ہمیں چاہتا تو مومن بناتا, چاہتا تو کافر بناتا. گویا کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپنی تمام خامیوں کو اللہ پر تھوپ دیں اور سونپ دیں. یہ بالکل ہی بے بنیاد عقیدہ ہے جو دشمنان اہل بیت کا بنایا ہوا ہے, اور اس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق ہے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الامر بین الامرین کی طرح درمیانہ وجود ایسا عطا فرمایا کہ نہ ہم 100% مختار اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ اللہ کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں, نہ ہمیں 100% اللہ نے مجبور بنایا کہ ہم کہہ دیں کہ ہم نے تو جو بھی کیا تیری اس تقدیر کے آگے مجبور تھے, لہٰذا سزا اور جزا کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں ہے. ہر کوئی قیامت کے دن احتجاج کر سکتا ہے, ہڑتال کیے ہوئے سارے اہل محشر کہ تو اللہ ہمیں جہنم میں کیسے بھیج سکتا ہے جبکہ ہم تیری تقدیر کے آگے مجبور تھے. نہ 100% ہم مجبور ہیں, نہ ہم 100% مختار ہیں, بلکہ الامر بین الامرین, ہم ان دو کے درمیان میں ہیں. دو کے درمیان میں ہیں یعنی کیا مطلب ہے؟ جن جن کاموں میں ہمیں اختیار حاصل ہے ان کاموں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا. جن کا ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ سوال بھی ہم سے نہیں ہوگا. ہم سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا اگر ایک آدمی 80 سال کی عمر میں مرتا ہے تو نے 80 سال زندگی کیوں گزاری, 80 سے کم کیوں نہیں گزاری, 80 سے زیادہ کیوں نہیں گزاری. یہ سوال اس مرنے والے سے نہیں ہوگا. کیوں؟ اسے کہ اس کے اختیار میں مرنا اور جینا نہیں ہے. ہم سے یہ پوچھا ہرگز نہیں جائے گا کہ تم فلاں تاریخ کے فلاں دن میں کیوں پیدا ہوئے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ اس پر کوئی ہم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے کا رنگ ایسا کیوں تھا, تمہاری ناک ایسے کیوں تھی, تمہاری یہ جو جسم کی جو
کیفیت ہے اور وہ جو ڈھانچہ تمہارا ایسا کیوں تھا، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں. جو ہمارے اختیار میں ہے اس کے بارے میں ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، جو ہم ڈھال سکتے ہیں، اپنے وجود کو اس کی شریعت کے عین مطابق ڈھال سکتے ہیں. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گنہگار بھی ہوں گے اور ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا. ایک آخری کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب اجازت سے کربلائی عرض کر رہا ہوں. جناب مولا آپ کو سلامت رکھے. بہترین سبجیکٹ ہے تزکیہ نفس، اور نفس کی جو آپ نے تشریح کی ماشاءاللہ بہت اچھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمیں قبلہ صاحب نفس پہ جو کنٹرول کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنا بالکل خیال کرنا چاہیے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر پر ہمیں پورا عمل کرنا چاہیے. تو میرا سوال قبلہ صاحب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ کون سا نفس مطمئنہ ہے؟ یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تو آ جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اس پر میں روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بہت شکریہ آپ کا. جناب محمد یعقوب صاحب ہمیشہ کی طرح آتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہماری، اور یقیناً ایسے بزرگوں کی دعاؤں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہدایت کا، اور ہدایت آپ تک ہے اور پہنچتی ہے اور آپ ہدایت سے منسلک اور وابستہ ہیں. سید علی جان شاہ صاحب نے بھی خوبصورت سوال کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا تو کیا ترک اولا کا جو ازالہ ہوا، کیا اس کو بھی ہم محاسبہ کا نام دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی تھی، اور عقل کے مقابل وہ چیزیں بھی جو ہمارے اور آپ کے پاس بھی ہیں وہ دی تھی، اور انہیں توفیق ہوئی کہ یہ توبہ کریں، استغفار کریں، محاسبہ کریں. اور پھر یقیناً ان ہستیوں کا واسطہ دیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ جن کے واسطے سے یقیناً ان کی توبہ قبول ہو سکتی تھی اور ہوئی. اور اس طرح آپ علیہ السلام نے ثابت کر دیا دنیا والوں کے دیگر انسانوں کو، بلکہ آپ کی ہی اولاد کو، کہ تم بھی چاہو تو اس طرح اپنے نفس کا تزکیہ بھی کر سکتے ہو اور وسیلہ ان ہستیوں کو قرار دے سکتے ہو کہ جن ہستیوں کو میں نے قرار دیا ہے. سوال بہت عمدہ اس کے بعد والا آپ نے کیا کہ کیا ایمان عشق کے بغیر کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ جس طرح انسان محاسبے کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح کیا عشق کے بغیر ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. دیکھیں ان دونوں باتوں کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان کر دیا، ایمان اور عشق اور محبت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اشد حبا للہ، وہ شدید ہوتے ہیں محبت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، محبت میں بھی وہ شدید ہوتے ہیں. جتنا ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ان کا عشق اور ان کی محبت بھی مضبوط ہوتی ہے. عشق کے بغیر ایمان بے معنی ہے. یہ آج جتنے بھی روکھے مسلمان روکھی باتیں کرتے ہیں اور سوائے بغض و نفرت و عناد کے ان سے کچھ اور صادر نہیں ہوتا، حقیقت میں یہ ایمان سے بالکل خالی ہیں. ان درختوں کی طرح ہیں کہ جن کے پاس نہ سرسبز و شاداب پتے ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پھل ہیں، بلکہ ان کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں. اور یہ جو کانٹے والے درخت ہیں ان کا صرف یہ فائدہ ہے کہ انہیں اکھاڑ کر کے نظر آتش کر دیا جائے. اور ایسے مسلمانوں کو یقیناً اللہ نظر آتش کر دے گا کہ جو صرف نفرت پھیلاتے ہیں. آج دیکھیے دنیا میں کیا ہے، الشباب نام رکھا ہوا القاعدہ کی جو برانچ ہے. اب ایک کسی شاپنگ مال میں گھس کر کے بے گناہ لوگوں کو مار دینے سے کس کا تم بدلہ لے رہے ہو؟ کس سے لے رہے ہو؟ یہ کس
مذہب اور کس عقل میں آنے والی بات ہے؟ اس کی تم کیا توجیہ کرو گے؟ اس کا کیا بہانہ اور کیا دلیل لے کر آؤ گے؟ قرآن پڑھتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، مزید بدنام کرنے کے لیے ایسے روکھے کاٹے دار انسان ہیں کہ جو بات ایمان کی بھی کرتے ہیں، ایمان ان کا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کفر ہے اور ایمان کا ڈھونگ ہے جو رچایا جاتا ہے۔ عشق کے بغیر کچھ نہیں ہے، محبت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ محسن ملٹن کین سے سوال یہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حبیب تھا، جو معلم اخلاق تھا اور مکمل اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نہیں ہے تو اب ہم کہاں ڈھونڈیں، کس طرح ڈھونڈیں؟ دیکھیے نفس کے تزکیے کا سارا سامان وہ مہیا کر کے گئے، وہ ایسے ہی چلے نہیں گئے۔ فرمایا کہ تم قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامو گے، گمراہی سے بچو گے۔ گمراہی میں عقیدے کی گمراہی بھی ہے اور عمل کی گمراہی بھی ہے۔ اگر ہم تزکیہ نفس صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کو اپنا بہترین معلم قرار دینا ہوگا، اور ان دو سے ہی ہمارا تزکیہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کے بارے میں پوچھا، یقیناً وہ منزل ہے نفس کی کہ جہاں پر اللہ کی رضا دو طرفہ جلوہ گر ہوتی ہے، راضیۃ مرضیہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، دونوں طرف سے رضا باہم دو طرفہ جلوہ گر ہو کسی نفس کے ساتھ، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور اس کی بارز ترین، اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بھی اسی طرح کا سوال کیا نفس مطمئنہ کے بارے میں۔ بارز ترین اس نفس مطمئنہ کا مصداق، جسے میں مصداق اتم کہوں کہ اور کائنات میں اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، یہ جو کہا جاتا ہے بے چین ہو گئے، امام حسین کبھی بے چین نہیں ہوئے۔ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ ایسے اس نفس مطمئنہ کا سجدہ ایک دفعہ کائنات میں زمین نے اپنے اوپر ایسا سجدہ پایا اور آسمان نے اپنے زیر سایہ ایسا ساجد پایا، نہ جو اس سے پہلے کوئی ایسا تھا نہ اس کے بعد کوئی ایسا ممکن ہے۔ نفس مطمئنہ کے ماننے والوں کو ہی شاید نفس مطمئنہ کی وہ عظیم دولت میسر ہوگی۔ سید علی جان شاہ صاحب نے دوبارہ آ کے وہی بات خوبصورت کہی کہ اگر آج کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے اور کوئی مسلمان مؤمن ہو سکتا ہے، تو آج تزکیہ نفس کا بھی جو سامان ہے وہ میسر ہے، اور اس کے لیے اس کا بھی امکان ہے کہ اس کا تزکیہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، محاسبہ لینے، پھر اپنا ہی مواخذہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی کے حصول میں لگاتار کوشاں رہیں اور ہم سعداء میں قرار پائیں، نہ کہ اشقیاء میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔